يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض ميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى ذاق الأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد زل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيم. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا سار الله وابن ساره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عزمت الرزية وجلت وعزمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعزمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله المماهدين لهم بالتمقين من قتالكم. برئت إلى الله وعليكم منهم وأشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله على زياد وعلى مروان. ولعن الله بني أمية قاتبة. ولعن الله ابن مرجان. ولعن الله عمر بن سعد. ولعن الله الشمرا. ولعن الله أمة أسرجت والجمعت وتنكبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عزم مصابي بك. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلب الصارق مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمعالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجاره عليكم وعلى أشيائكم. برئت على الله وعليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعارف أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة
وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وعسى له أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب الصار مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم، وعسى الله بحقكم وبشان الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصاب بكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة معظمها وعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع أهل السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محيا محمد وآل محمد وممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن عاقلة الإقباض اللين وابن اللين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موت وموقف وقفا فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم الآن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك لعنة عبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه عليهم السلام. اللهم فضائف عليهم لعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم ولعنته عليهم وبالموالاة لنبيك ولنبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر طابع له على ذلك. اللهم الآن الصعبة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وطابعت على قتله، اللهم ألعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول الظالم باللعن مني وعبدوا به أولا ثم لعن الثاني والثالث ورابع. اللهم الآن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد والشمر وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة بے شمار. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيته. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم البرود وثبت لي قدم الصدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين.
الذين بذلوا مهاجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے بطول بانو بنت غلام حسین، رضیہ بانو بنت غلام حسین اور تمام محرومین محرومات کی. محمد وآل محمد صلوات. پھر چاند محرم کا نظر چاند محرم کا نظر آیا ہے. پھر جوش پر ابر چشمے تر آیا ہے. پھر جوش پر ابر چشمے تر آیا ہے. اوج پر نصیب عزاداروں کے ہے. اوج پر نصیب عزاداروں کے فرزند رسول ان کے گھر چاند محرم کا خوشنود امام زمانہ بآواز بلند صلوات. بر محمد وآل محمد بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل
چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے زمیں پر عرش بری کے تارے، اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر، خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے، اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے، اے چاند تسنیم و سلسبیل و کوثر کے ہیں یہ مالک، مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے، اے چاند مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم سے، مسلم کے دونوں پیارے زینب کے دونوں بیٹے، اے چاند پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے، اے چاند بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے، اذن وغا نہ پایا پانی بھی لا نہ پائے، اے چاند اس زمیں پر گزرا سرور پہ یہ بھی صدمہ، سینے پہ کھائی برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے، اے چاند پانی پلانے لائے ایک میل کا کو سرور، کیا ذبح حرملا نے تیر و ستم لگا کے، گردن چھدی پسر کی بازو چھدا پسر کا، دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے، اے چاند اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی، بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر بریدہ لاشیں، پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی، سینے پہ سو رہی تھی بے سر پدر سے لپٹے، اے چاند بازو بندھے یہیں پر
پہلے پہل حرم کے اس سرزمین سے نکلے، سجاد سر جھکائے، اے چاند شہزادہ جناحی مالک ہے کربلا کا، کس کی مجال آئے جب تک نہ وہ بلائے، پہنچا ہے کربلا میں ناچیز سبط جعفر، اے کاش پھر مقدر ہم کو یہ دن دکھائے، اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے زمیں پر عرش بری کے تارے، اے چاند بھائی محمد والے محمد صلی اللہ علیہ جاؤ میرے لال، جاؤ میرے لال، جاؤ میرے لال، جاؤ میرے لال، تم پہ ہے قدم رہے دعا میری، اور سایہ خدائے ذوالجلال، جاؤ میرے لال، جاؤ میرے لال، تم پہ ہے قدم رہے دعا میری، اور سایہ خدائے ذوالجلال، جا رہے ہو تم جو کہہ کے دین حق بچاؤں گا، اما آپ کی قسم میں خون میں نہاؤں گا، جا رہے ہو تم جو کہہ کے دین حق بچاؤں گا، اما آپ کی قسم میں خون میں نہاؤں گا، اما آپ کی قسم میں خون میں نہاؤں گا، اب ہو جو بھی حال تم ہو پائے مال، تم پہ ہے قدم رہے دعا میری، اور سایہ خدائے ذوالجلال، جاؤ میرے لال، جاؤ میرے لال، تم پہ ہے قدم رہے دعا میری، اور سایہ خدائے ذوالجلال، بچپنے میں جو کیا تھا وعدہ بابا جان سے، وقت اب وہ آ گیا کفن تو سر سے باندھ لے، بچپنے میں جو کیا تھا وعدہ بابا جان سے، وقت اب وہ آ گیا کفن تو سر سے باندھ لے، وقت اب وہ آ گیا کفن تو سر سے باندھ لے، دیکھو میرے لال دن کا ہے سوال، کامیابیاں ہے تیرے ساتھ بھی، اور سایہ خدائے ذوالجلال، جاؤ میرے لال، جاؤ میرے لال، تم پہ ہے قدم رہے دعا میری، اور
اور سایہ خدائے ذوالجلال. دے رہے ہے دین کبریا تمہیں صدا، المدد حسین المدد شاہ خدا. دے رہا ہے دین کبریا تمہیں صدا، المدد حسین المدد شاہ خدا. المدد حسین المدد شاہ خدا. بے وطن حسین میرے دل کا چین، بے وطن حسین میرے دل کا چین. ہم سفر تمہارے ساتھ ماں ہوئی، اور سایہ خدائے ذوالجلال. جاؤ میرے لال جاؤ میرے لال، تم پہ ہر قدم رہے دعا میری، اور سایہ خدائے ذوالجلال. اکبر جواں جگر پہ کھائے گا سینہ، ماں کہے گی میرا چاند کھو گیا کہاں. اکبر جواں جگر پہ کھائے گا سینہ، ماں کہے گی میرا چاند کھو گیا کہاں. ماں کہے گی میرا چاند کھو گیا کہاں. اس پہ نوح خواں ہوگے میری جان، اس پہ نوح خواں ہوگے میری جان. میں بھی اور حسن بھی اور رسول بھی، اور سایہ خدائے ذوالجلال. جاؤ میرے لال جاؤ میرے لال، تم پہ ہر قدم رہے دعا میری، اور سایہ خدائے ذوالجلال. صلوات پر محمد. محمد وآل محمد صلوات. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین. سردار نداد دشت یزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. مشتاق اعظم نے بھی تعریف بآواز بلند صلوات. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي مكي المدني القرشي الأبطحي سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله المنتظر وحجته الثاني عشر واللعن على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وولايتهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم ومن كل وليجة دونهم إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض. صلوات علی محمد. اس سے بہتر ایک صلوات پڑھیں. ظاہر ہے کہ یہ جن ایام کے استقبال کے لیے ہم آئے ہیں اور اس فرش اعضا کے اوپر بیٹھے ہیں وہ ایام سوگواری، ایام مصیبت، جب ہمارے ان موالیان کرام کے لیے ہیں کہ ہم نے اپنے وجود کو ان کے دامن سے متمسک کر دیا ہے. تو اب مصیبتیں صرف ان کی مصیبتیں نہیں ہیں بلکہ یہ مصیبتیں ہماری مصیبتیں ہیں. یہ غم جسے ہمارے آباء و اجداد نے اپنے سینے سے لگایا تھا، یہ بطور امانت ہمیں ملا ہے کہ جو ہمیں آئندہ آنے والی نسل کے حوالے کرنا ہے. جس حدیث شریف کو عنوان گفتگو قرار دیا ہے، اس کے اوپر میں نے بہت گفتگو کی ہے اور اسی مجمع میں گفتگو کی ہے، لیکن یہ حدیث وہ ہے کہ جو حقانیت آل محمد کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ اگر ساری حدیثیں ختم ہو جائیں تو یہی ایک وہ حدیث ہے کہ جو آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی حقانیت کو ثابت کرتی ہے. ساری حدیثوں کو آپ ایک طرف کر دیجئے، صرف یہی حدیث جسے حدیث ثقلین کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے، یہ حدیث. اور آپ دیکھیے کہ بزرگ علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی حدیث کو 5 صحابی پیغمبر نقل کر دیں تو وہ حدیث متواتر کہلاتی ہے. متواتر اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جسے جھٹلانا ناممکن ہو، اس لیے کہ 5 صحابیوں نے نقل کیا ہے. حدیث ثقلین ان من جملہ حدیثوں میں سے ہے کہ جسے 20 صحابیوں نے نقل کیا ہے. تو جو فرما رہے ہیں 20 صحابیوں نے نقل کیا ہے. صحابیوں سے تابعین نے نقل کیا ہے، تابعین سے تبع تابعین نے نقل کیا ہے، اور ہر صحابی سے تقریباً 20 تابعین نے نقل کیا. آپ سوچئے شمار تعداد کتنی بڑھتی چلی جائے گی. اور اسی لیے یہ حدیث مبارک ثقلین ایسی حدیث ہے کہ جس کا جھٹلانا ناممکن ہے. ہم انشاءاللہ اسی عنوان کے اوپر اپنی گفتگو آگے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کریں، پارکنگ کا آپ لوگ تھوڑا سا لحاظ کریے گا، اس لیے کہ بہت زیادہ مشکل ہے کہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو، خصوصاً جو لوگ سوسائٹی میں رہتے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو. اور جب یہ مجلس ختم ہو جائے تو اس کے بعد بھی گفتگو کریے، یہیں کریے، باہر زیادہ گفتگو نہ کریے تاکہ ان لوگوں کو دقت ہو، پریشانی ہو. بہرحال
پڑوسیوں نے بھی کافی اہم کردار ادا کیا ہے اس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری کے انعقاد میں، لہٰذا ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ انہوں نے مدد کی، جیسی بھی مدد ہو، دامے درہمے سخنے، جیسی بھی مدد ہو، شکر گزار ہیں ان لوگوں کے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں مدد کی۔ اور آخر میں ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحومہ بطول بانو بنت غلام حسین طفیل صاحب کی والدہ کے لیے، کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کے انعقاد میں خصوصاً ہمارے اس شہر میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں، اور اس غم کو طفیل صاحب تک پہنچانے میں ان کی ماں کا اہم کردار ہے، کہ جن کی آغوش بابرکت میں انہوں نے تربیت پائی ہے، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غم کو اپنے سینے سے لگائے۔ آپ لوگ ایک سورہ فاتحہ پڑھیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ وہ چھوڑ کے جانے والی چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ و عطرتی، پہلی شے کہ جو بھاری بھرکم ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری وزنی شے میری عطرت ہے، میرے اہل بیت ہیں۔ اسی حدیث شریف کے اندر پیغمبر نے ایک دیوار کھڑی کر دی کہ حدیث کے اندر جو پہلا لفظ استعمال کیا ہے وہ عطرت کا لفظ استعمال کیا ہے، بعد میں اہل بیت لے کے آئے ہیں، کہ مسلمان یہ نہ کہیں کہ اہل بیت میں بیویاں بھی شامل ہیں۔ پہلے عطرت کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ عطرت وہ ہیں کہ جو نسل پیغمبر سے ہوں، ذریت پیغمبر سے ہوں، جن سے خون کا رشتہ ہے۔ ایسے تو بہت سے لوگ ہیں کہ جو پیغمبر کے گھر میں آ گئے، لیکن ہر گھر میں آنے والا میزبان نہیں بنا کرتا۔ توجہ فرمائیے گا، پیغمبر نے ایک دیوار کھڑی کر دی، عطرتی اہل بیتی، یہ دو ہیں، ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے۔ ایک کا دامن پکڑ لینا کافی نہیں ہے، دونوں کے دامن سے متمسک رہو۔ لن تضلوا بعدی، ہم گارنٹی لیتے ہیں کہ ہمارے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج کے زمانے میں کوئی باپ اپنے بیٹے کی ضمانت لے سکتا ہے، گارنٹی لے سکتا ہے؟ انصاف سے بتائیے، آپ خود صاحب فکر ہیں، صاحب تجربہ ہیں، کوئی باپ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا بیٹا راہ ہدایت پر ہے، اس کی آنکھ ہدایت کے راستے پر بند ہوگی، ہمارا بیٹا جو کرتا ہے سب صحیح کرتا ہے اور حجت ہے اس کا کرنا؟ کوئی لے سکتا ہے گارنٹی؟ اگر آپ یہ بات جا کے آیت اللہ سیستانی سے کہیں تو وہ کہیں کہ میں بھی اپنے بیٹے کی گارنٹی نہیں لیتا ہوں۔ آپ تو مرجع تقلید ہیں، آپ لے لیجئے گارنٹی، کہا نہیں میں نہیں لوں گا، اس لیے کہ یہ انسان ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن پیغمبر نے کن نفوس قدسیہ کا انتخاب کیا کہ قیامت تک وہ کبھی دین سے نہ منحرف ہو سکتے ہیں نہ منحرف کر سکتے ہیں، اور گارنٹی لیا پیغمبر نے کہ یہ خود تو منحرف ہوں گے بھی نہیں، اگر ان کے دامن سے متمسک ہو گئے تو یہ تمہیں گمراہ ہونے بھی نہیں دیں گے، اور یہی نہیں کہ منحرف نہیں ہونے دیں گے، حتی یردا علی الحوض، حوض کوثر پر تمہیں لے آ کے میرے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ یعنی گارنٹی لے رہے ہیں پیغمبر، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ حوض کوثر پر ہر آدمی پہنچ جائے گا؟ نہیں۔ کون پہنچے گا حوض کوثر پر؟ کہ جو دامن قرآن و عطرت سے متمسک رہا ہو۔ بہت بڑی چیز ہے، آپ غور کریں۔ آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری مجلسوں میں اتنا ولایت کے اوپر تاکید کیوں کی جاتی ہے، ولایت اہل بیت کے اوپر اتنی گفتگو کیوں کی جاتی ہے؟
محبت اہل بیت کا نام ولایت نہیں ہے، یہ بات اپنے ذہن میں نوٹ کریے۔ محبت تو علی کے فضائل سن کے ایک کافر بھی علی سے کرنے لگتا ہے، تو کیا مطلب وہ جنتی ہو گیا؟ بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ جو ہمارے مخالفین کی صف میں کھڑے ہیں، لیکن وہ علی سے محبت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بھی جنتی ہو گئے، ان کی بھی عاقبت سنور گئی؟ نہیں، ولایت اور محبت دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ محبت ولایت کے ضمن میں آتی ہے، محبت ولایت کا نام نہیں ہے۔ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اقرار کرنا سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ خطبہ غدیر دیکھیے، خطبہ غدیر میں جب پیغمبر نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت و وصایت و خلافت کا اعلان کیا تو اس سے پہلے پورے مجمع سے ایک سوال کیا۔ وہ سوال کیا تھا؟ الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تم سے زیادہ تمہارے نفسوں کا مالک نہیں ہوں؟ سمجھ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی آپ جو چاہیں نہیں کر سکتے ہیں جب تک پیغمبر نہ چاہے، یعنی اولا بالتصرف ہے، آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی عزت، آپ کی آبرو، آپ کا گھر، آپ کی اولاد، سب کے اوپر آپ کا ہولڈ نہیں ہے، پیغمبر کا ہولڈ ہے۔ پیغمبر جو حکم دے گا آپ کو اپنے گھر میں کرنا ہوگا، اسے کہتے ہیں اولا بالتصرف، ہر چیز میں۔ جب سب نے اقرار کر لیا کہ بالکل یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، آپ ہم سے زیادہ ہمارے نفسوں کے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں، مالک ہیں ہمارے نفسوں کو، سب نے اقرار کر لیا بھلا یا رسول اللہ، تو پھر رسول نے کیا اعلان کیا؟ اگر اولویت کو اس معنی میں سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ قدرت رکھتے ہیں، تصرف کر سکتے ہیں، تو میں جس کے نفس کے اوپر تصرف کر سکتا ہوں، علی بھی اس کے نفس پر تصرف کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر کہاں سے پیغمبر کی بات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں؟ کہیں سے آپ کو ظاہر ہو رہا ہے، آپ سیاق گفتگو آپ نے دیکھی، اس کے بعد کی گفتگو آپ نے دیکھی، کہ نہیں پیغمبر نے فرمایا علی دوست ہیں، کہاں سے دوست ہو گئے؟ اچھا بر فرض کہ ہم مان بھی لیں کہ پیغمبر نے فرمایا جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان غدیر میں کچھ دشمن بھی تھے کہ پیغمبر یہ فرمانا چاہ رہے تھے کہ دشمنی علی سے چھوڑ دو، دوست بن جاؤ۔ اگر آپ دوست کے معنی بھی لیں تو کم سے کم یہی نا کہ اتنے بڑے صحرا میں، اتنی گرمی میں، آفتاب کے نیچے، دھوپ میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع کو روک کے پیغمبر نے اذان کہی، نماز پڑھوائی، منبر بنوایا، اس کے اوپر چڑھے اور فرمایا علی کو دوست رکھو، یہ عقل میں سماتا ہے؟ یہ تو بات وہی کر سکتا ہے جس کو خبط الحواس ہو گیا ہو۔ صحیح ہے، بغض علی میں لوگوں کو خبط الحواس ہو جاتا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے بغض علی کے شامیانے تلے پرورش پائی ہو، بغض علی میں جن کی تربیت ہوئی ہو، جو بغض علی میں پلے بڑھے ہوں، یہ لوگ ایسی بات کر سکتے ہیں۔ پیغمبر ضمانت لے رہے ہیں ہم تمہارے درمیان 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ثقلین کا مطلب آپ سمجھتے ہیں وزنی، جن میں وزن پایا جاتا ہو۔ انشاءاللہ عرض کریں گے ثقلین کیا ہے، ثقل کسے کہتے ہیں، قرآن نے وزن جہاں لفظ ثقل کا استعمال کیا اس کے معنی کیا بیان کیے ہیں، وزن کسے کہتے ہیں۔ یہ وزن کوئی ایسا ویسا وزن نہیں ہے کہ جو ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ اٹھا لے، یہ وزن وہ ہے کہ جو پیغمبر کی جس نے کمر ٹیڑھی کر کے رکھ دی تھی۔ اعلان سے پہلے پروردگار عالم نے پیغمبر سے کیا کہا؟ اِن لم تفعل، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا،
فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے اپنی رسالت انجام نہیں دی۔ پیغمبر کی رسالت کیا تھی؟ پیغمبر کی ذمہ داری کیا تھی؟ ہدایت کرنا۔ نماز کا حکم آیا، پیغمبر نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ روزے کا حکم آیا، پیغمبر نے پہنچایا؟ حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، سارے احکام پہنچائے؟ حلال و حرام کا حکم پہنچایا؟ خدا سے باتیں کرنے کے لیے معراج کے اوپر گئے، وہاں سے پیغام لے کے آتے تھے، لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ پیغمبر نے پتھر کھائے، پیغمبر کانٹے پر چلے، پیغمبر پر غلاظتیں پھینکی گئیں، ساری تکلیفیں برداشت کی، ساری تکلیفیں ایک طرف، ولایت علی کا اعلان ایک طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری زحمتیں برداشت کرنے کے بعد بھی پیغمبر اگر اعلان ولایت علی نہ کریں تو ساری زحمتیں پیغمبر کی برباد۔ اعلان کی بات ہے، خالی اقرار کی بات نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، جو میں کہنا چاہتا ہوں، بات صرف اعلان کی ہے۔ کیا پیغمبر علی کے ولایت کا اقرار نہیں کرتے؟ وہی تو پہنچانا چاہتے ہیں کہ اقرار کرو، لیکن صرف اعلان ولایت علی اگر پیغمبر نہ کریں تو رسالت برباد ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی اقرار ولایت علی نہ کرے، زندگی بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ کیا رکھا ہے زندگی میں سوائے ولایت امیر المومنین کے؟ کیا ہے زندگی میں؟ آپ خود بتائیے۔ ولایت علی و اولاد علی بنیاد اسلام ہے۔ آپ کہیں صاحب آپ توحید کی باتیں نہیں کرتے، صاحب آپ نبوت کی گفتگو نہیں کرتے، کیوں علی علی کرتے ہیں؟ اس لیے کہ علی علی ہی نے توحید کو بچایا ہے، علی علی ہی نے رسالت کی شان کو محفوظ رکھا ہے۔ اگر علی و اولاد علی نہ ہوتی تو یزیدیت کے دلدل میں اسلام دفن ہو چکا ہوتا۔ نعرہ حیدری، یہ کربلا کیا ہے؟ اعلان ولایتی کا تو نام ہے کہ کوئی دوسری چیز ہے؟ سب سے بڑی چیز یہ ولایت امیر المومنین کے اثرات۔ جب ہم کہتے ہیں ولایت علی نا، تو ولایت علی کا مطلب ولایت علی نہیں ہوتا، بلکہ 12 ولایتوں کا نام ہے ولایت علی۔ 12 اولا بالتصرف شخصیتوں کا نام ہے، اس لیے کہ یہاں دیکھنے میں تو بظاہر 12 صورتیں ہیں، لیکن کردار سب ایک ہیں، ذات ایک ہے، آئینے 12 ہیں۔ ان کے آپ کو کوئی تضاد نہیں نظر آئے گا کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ تو ان کے مخالفین کے اندر تضاد نظر آتا ہے۔ یہاں آئیے تو دیکھیے، اولون محمد و آخرون محمد و اوسطون محمد و کلون محمد۔ یہاں سب کے سب محمد ہیں۔ یہاں کردار میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہاں کردار الگ الگ نہیں ہے، یہاں سب سیم کردار ہیں۔ یہ ولایت علی نام ہی ہے اس کا، یہ ایام اذاں، یہ محرم، کیوں دشمنی ہے؟ یہ فتوے جب محرم آتے ہیں تو کیوں نکلتے ہیں؟ فتووں کی بات چھوڑ دیجئے، ہمارے اپنے اندر کیوں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اس لیے کہ شیطان ان دنوں کا انتظار کیا کرتا ہے، حقیقت ہے، شیطان ان دنوں کا انتظار کرتا ہے تاکہ فرش عذاب پر بدمزگی پھیلائی جائے۔ آپ کہیں کہ صاحب ہم اتنی مجلسیں کرتے ہیں، اتنے ایام عزا ہم نے گزارے ہیں، بچپنے سے لے کر آج تک، عزاداریوں کا فائدہ کیا ہوا؟ ہوتی ہے نا گفتگو، مجلس کا کیا فائدہ ہوا؟ ہم اپنے اندر کوئی چینجنگ نہیں لے کے آئے، ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں لے آ سکے۔ آتے ہیں مجلس میں بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، نیاز کھاتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ 2 گھنٹے بعد پوچھئے یا دوسرے دن صبح پوچھئے رات کی مجلس میں کیا ہوا تھا؟ مجلس بہت ساری رہتی پر خبر نہیں آگا سو پہلا ہے نا، ہوتا ہے
اثر کیا ہوا مجلس کا؟ یہ اثر آپ اگر ایک ایک آدمی سے پوچھیں گے نا تو اثر نہیں دکھے گا. آپ قوم کا موازنہ قوم کے ساتھ کریے، بچوں کا موازنہ بچوں کے ساتھ کریے، بوڑھوں کا موازنہ بوڑھوں کے ساتھ کریے. ہماری قوم کے بچوں کو لے لیجئے، مخالفین کے بچوں کو لے لیجئے، پھر دیکھیے آگے کون ہے. ہمارے بوڑھوں کو لے لیجئے، مخالفین کے بوڑھوں کو لے لیجئے، پھر دیکھیے آگے کون ہے. یہ مجلس نہیں ہے، یہ مجلس تربیت گاہ حسینی ہے. اسکول میں کیا ہوتا ہے؟ کلاس وائز ہوتا ہے نا، جس نے پہلا پاس کیا دوسری میں گیا، تیسری میں گیا، چوتھی میں گیا. لیکن یہاں مکتب حسینی کی خصوصیت یہ ہے کہ جو جذبہ علی اصغر کا ہے وہی حبیب ابن مظاہر کا ہے. یہاں سن و سال فرق نہیں ڈالتے ہیں، یہاں جذبوں کی بات ہوتی ہے، یہاں فکر کی طہارت کی بات ہوتی ہے. فکر میں پاکیزگی لے آتے جاؤ، حسینی بنتے جاؤ گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جسم جب انرجی پاتا ہے، کھانا کھاتا ہے تو پھیلتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اگر کوئی بیماری نہیں ہے، عادی جسم ہے جو تمام بیماریوں سے پاک و پاکیزہ ہے، تو وہ جسم بڑھتا ہے، نمو کرتا ہے، رشد کرتا ہے. یہ صرف جسم کی بات نہیں ہے، روح کی بات بھی ہے کہ جب روح کو غذا ملتی ہے تو روح بھی رشد کرتی ہے، ترقی کرتی ہے، بلندی کی طرف جاتی ہے. اور وہ بلندی کیا ہے کہ ہماری فکر حسینی فکر ہوتی ہے. آپ دیکھیے ہمارے یہاں ابھی ہم پر مجبوریاں آئی نہیں ہیں. جس دن ہماری قوم کے اوپر مجبوری آ جائے گی، یہ حزب اللہ والے آسمان سے نازل نہیں ہوئے، ہماری ہی قوم ہے کہ جب مصیبت آئی تو حسین کے کردار کو اپنے کردار کے اندر پیادہ کیا ہے. عراق میں ہے حزب اللہ، لبنان میں ہے حزب اللہ، افغانستان میں ہے، پاکستان کا ایک پورا گروپ. کیوں؟ یہ کہاں سے جذبہ آیا؟ جب مصیبتیں آتی ہیں تو جذبے خود بخود جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں. جب تک پانی نہیں برستا تب تک ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ یہ پانی برسے گا تو رکے گا کہاں. لیکن جب بارش آتی ہے تو وہ بہہ کر ایک نشیب ڈھونڈ لیتا ہے کہ جہاں اسے رکنا ہے. بس یہی بات ہے کہ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں تو وہ خود اپنی جگہ تلاش کر لیتی ہیں. حسینی بنتے جاؤ، اپنے کردار میں بلندی خود بخود آتی چلی جائے گی. شرط یہ ہے کہ حسینی بنو. ولایت امام حسین علیہ السلام کا اقرار کرو. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اساس اسلام ہے ولایت آل محمد، بنیاد اسلام ہے. اگر آل محمد کی ولایت نہ ہوتی تو خدا پہچانا نہ جاتا. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہو جائے گی، نابود ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی وجہ خدا کے علاوہ. وجہ عربی میں کسے کہتے ہیں؟ چہرہ. خدا کا چہرہ ہے؟ یہ بچے بول رہے ہیں نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ درسگاہ حسینی کا اثر یہ ہے کہ ہمارے بچے بھی جانتے ہیں کہ خدا جسم و جسمانیات سے منزہ ہے یا نہیں ہے؟ خدا کا چہرہ نہیں ہے، لیکن خدا تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، ہر چیز نابود ہو جائے گی الا وجہ، سوائے چہرے کے. کس کا چہرہ؟ خدا کا چہرہ. اس آیہ کریمہ کے ضمن میں
مرحوم علامہ طباطبائی ایک اچھی گفتگو کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ وجہ کسے کہتے ہیں؟ چہرے کو. چہرہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم یہاں آئیں عام لباس میں اور اپنے چہرے کو ڈھک لیں تو آپ میں سے کوئی کہے گا کہ یہ سید منتظر ہے؟ چہرہ بالکل ڈھکا ہوا ہو کوئی کہے گا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ چہرہ ڈھکا ہوا ہے. چہرہ کھلا ہو تو پہچانا جائے گا. اچھا یہ سید منتظر ہیں، اچھا یہ طفیل صاحب ہیں، اچھا یہ علی بھائی ہیں، اچھا یہ فیلو بھائی ہیں. کب؟ جب چہرہ کھلا ہو. خدا کا چہرہ تو ہے نہیں تو خدا پہچانا کیسے گیا؟ بات یہی ہے نا، خدا پہچانا کیسے گیا؟ خود خدا کہتا ہے کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو کچھ ذوات مقدسہ کو میں نے پیدا کیا. اگر یہ ذوات مقدسہ نہ ہوتی تو خدا پہچانا نہ جاتا. ان ذوات مقدسہ نے خود کو بھی پہچانوایا، خدا کو بھی پہچانوایا. ایک صلوات پڑھے محمد بھائی. حیدری بر محمد وآل محمد صلوات. کیوں یہ شعر حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. شاعر یہ کہہ دیتا نا کہ ہر قوم پکارے گی ہمارا ہے خدا، وہ بھی مشرک ہو گیا ہے کہ ہمارے ہیں حسین. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین وہ ذات ہیں کہ جس کے وسیلے سے خدا پہچانا گیا. آج اگر مسجدیں آباد ہیں تو یہ حسین کا احسان ہے. اگر آج نمازیں پڑھی جا رہی ہیں تو یہ حسین کا احسان ہے. اگر آج لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں، تو یہ حسین کا احسان ہے اسلام کی گردن کے اوپر. یہ میری بات نہیں ہے، یہ تو خود امام سجاد علیہ السلام نے ثابت کیا ہے شام میں. کہ جب اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ بتائیے فائدہ کیا ہوا شہادت حسین ابن علی کا، کہا کہ جو تم اذان کے اندر اشہد ان محمد الرسول اللہ کی آواز سن رہے ہو، اذان میں اس آواز کا باقی ہونا اس بات کی علامت ہے کہ خنجر نہیں جیتا بلکہ خون خنجر کے اوپر کامیاب ہوا ہے. خنجر نے حسین کا گلا نہیں کاٹا ہے بلکہ حسین کے گلے نے خنجر کا کلیجہ کاٹا ہے، اپنے حقانیت کا اعلان کیا ہے. کیوں شہادت امام حسین علیہ السلام پیش آئی؟ کیوں حسین کو شہید کیا گیا؟ کیا لوگ نہیں جانتے تھے کہ حسین نواسہ رسول ہیں؟ چونکہ یہ شب استقبال ماہ اذا ہے، ہم جا رہے ہیں جس کی طرف. کیوں شبہات ایجاد کیوں کیے جاتے ہیں محرم کی آمد سے پہلے؟ پانی تھا یا نہیں تھا، پانی رہا ہو یا نہ رہا، حسین کو شہید کیا گیا یا نہیں. یہ حساس چیزیں کہ جنہیں انہی محرم کی ابتدا میں اٹھایا جاتا ہے تاکہ جوانوں کے ذہنوں کو منحرف کر دیا جائے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کیوں ہوئی؟ کیا لوگ نہیں جانتے تھے یہ نواسہ رسول ہیں؟ تاریخوں کی کتاب آپ دیکھیے، جن لوگوں نے قتل حسین ابن علی کیا وہ لوگ عاشور کی صبح نہر فرات میں غسل کر کے آئے تھے کہ قربتاً الی اللہ قتل حسین کر رہے ہیں. سوچ سکتے ہیں آپ، تصور کر سکتے ہیں کہ جو بنا الہ الہ ہے، جو بنیاد لا الہ ہے، جو بنیاد توحید خدا ہے، جو بنیاد رسالت پیامبران الہی ہے، اس کے قتل کے لیے لوگ نعرہ تکبیر لگا رہے ہیں. قتل شبیر ہوئے. یہ انسان کی انحطاط فکری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
اہل بیت سے دور کر دیا گیا تھا. کیوں دور کیا گیا؟ اس کے لیے آپ کو تاریخ میں بہت پہلے جانا پڑے گا. جس دن پیغمبر کو شہید کیا گیا، جس دن ذریح رسول کے پاس سے ایک آواز اٹھی، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرنا لیالیا. اس دن جائیے. کیوں فاطمہ کو شہید کیا گیا؟ اگر قتل حسین کی وجہ تلاش کرنی ہے نا تو قتل فاطمہ کی وجہ تلاش کرنی ہے. کیوں فدق چھینا گیا؟ کہ حقائق تاریخی ہیں کہ جو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. میں مصائب پر ابھی نہیں آیا ہوں. قتل امام حسین کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ جو قتل فاطمہ کی بنیادی وجہ تھی. جناب سیدہ کو کیوں قتل کیا گیا؟ کیوں مارا گیا؟ اس لیے مارا گیا کہ اگر فاطمہ زندہ رہیں گی تو منافقین کے نقشے کامیاب نہیں ہوں گے. اگر علی سے خلافت کو دور رکھنا ہے تو راستے سے فاطمہ کو ہٹانا پڑے گا. اگر اہل بیت کو اکنومیکل کمزور کرنا ہے تو فدق لینا پڑے گا. اگر آل محمد کی طرف سے لوگوں کے ذہن کو ہٹانا ہے تو آل محمد کی مرجعیت دینی کے خلاف کچھ علم کھڑے کرنے پڑیں گے. اور کھڑا کیا گیا اور بیان کیا گیا کہ جہاں پیغمبر نے فرمایا ہمارے اہل بیت کے دامن سے متمسک ہو جاؤ، اسی کے مقابلے میں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ہمارے صحابی سب کے سب ستاروں کی طرح ہیں، جس کا دامن پکڑ لو نجات پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے. چاہے چور ہو، چاہے زناکار ہو، چاہے قاتل ہو، جو بھی ہو، سب تمہیں، جو بے ہدایت ہو وہ تمہیں ہدایت دے دے گا. یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے، یا اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ کیوں نہ حسین ابن علی اس زندگی سے مرنا زیادہ پسند کرتے؟ الموت اولا من رکوب العار والعار اولا من دخول النار، یہ خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے. ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. کہ جہاں احکام الہیہ کا کھلا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ان حالات میں سرکار سید الشہداء نکلے ہیں. ان حالات میں نانا کے مدینے کو چھوڑا ہے. ان حالات میں ماں کی لہر سے رخصت ہوئے ہیں. کیوں نہ ہوتے؟ کیا کرتے؟ کل آپ ہی کہتے، کل ہم ہی کہتے کہ کیوں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے چپک کے بیٹھے ہوئے تھے، چلے جاتے کہیں اور. تاریخ لکھتی، مورخین لکھتے ہیں کہ اگر حسین کو یہ معلوم تھا کہ وہاں قتل کر دیے جائیں گے تو کیوں رکے ہوئے تھے؟ انہیں الزامات سے بچنے کے لیے سرکار سید الشہداء نے مدینہ چھوڑا تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ حسین جاتے تو کہاں جاتے؟ مکے آئے، لیکن مکے میں پناہ ملی؟ جب رسول آئے تھے مکے سے مدینے تو پورا انصار کا گروپ، میں بچوں کے، عورتوں کے، آ گیا تھا. پیغمبر کے استقبال میں قصیدے پڑھے جا رہے تھے. لیکن جب نواسہ رسول مدینہ چھوڑ کے مکہ آیا تو کوئی ایک آدمی آپ تاریخ کے دامن میں دکھا دیجئے کہ جو حسین ابن علی کے پاس آ کے اس نے کہا ہو مرحبا، خوش آمدید فرزند رسول، اہلاً و سہلاً. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو اتنا خراب کیا گیا تھا بنی امیہ کی طرف سے کہ لوگ حسین کے نام کو سننا پسند نہیں کرتے تھے. چھوڑیے مکے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں تو اہل بیت رہے نہیں ہیں. مدینے میں کتنے لوگوں نے مدینے والوں نے ساتھ دیا؟ مدینے والوں کا فرض کیا تھا؟
کہ جان مدینہ مدینے سے رخصت ہو رہا ہے، کم سے کم کہتے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے. کسی میں ہمت ہے آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے خلاف لوگوں کے ذہنوں کو اتنا خراب کیا گیا تھا کہ لوگ اہل بیت سے رشتہ رکھنے کے روادار نہیں تھے. حالات یہ تھے. آپ تاریخ کے اندر جا کے دیکھیے، اپنے کو اس جگہ پر رکھ کے دیکھیے حسین نے کن حالات میں مدینہ چھوڑا ہے. اچھا فرض کریے امام حسین علیہ السلام مکہ نہ جاتے، کہیں اور چلے جاتے، اور اگر یزیدی فوج وہاں جا کے چڑھائی کر دیتی تو وہ لوگ کیا کہتے؟ فرزند رسول ہم نے تو آپ کو نہیں بلایا. امام حسین نے مکے کے بعد کہاں کا رخ کیا؟ یہ سارے بچے بھی جانتے ہیں. امام حسین مکے سے کہاں کے لیے نکلے؟ کوفے کے لیے. ہے کیوں کوفے کے لیے کیوں نکلے مکے سے؟ اس لیے کہ 18,000 خط آئے تھے حسین ابن علی کے پاس. کتنے؟ جی 1-2 نہیں، 18,000 خطوط آئے تھے کہ جنہوں نے حسین ابن علی کے اوپر اتمام حجت کر دیا تھا کہ اگر فرزند رسول نہ جاتے تو قیامت کے دن خدا سے کہتے ہم نے تو حسین کو بلایا تو حسین خود نہیں آئے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کوفے کی طرف نکلے. ہے اب اہل کوفہ کا فریضہ کیا تھا؟ جن لوگوں نے خط لکھ کر فرزند فاطمہ کو بلایا ہے وہ مدد کرتے، لیکن جن لوگوں نے خط لکھا تھا وہی افراد لشکر یزید کے سردار بن کے آئے. کربلا میں حسین کا گلا نہیں کاٹا گیا، اسلام کے گلے پہ خنجر پھیرا گیا ہے. اسلام کی میت کو پامال کیا گیا ہے. اس لیے کہ حسین ابن علی نہیں ہے. حسین یعنی اسلام، حسین یعنی دین، حسین یعنی شریعت، حسین یعنی رسالت الہیہ. حسین ایک فرد کا نام نہیں ہے، حسین ایک کردار کا نام ہے. اور اسی لیے امام حسین، دنیا میں کتنی نہضتیں آئیں، کتنے انقلاب آئے. ہر انقلاب کچھ دن چلا، 4 سال، 10 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال، اس کے بعد وہ انقلاب خاموش ہو گیا. لیکن حسین نے جو انقلاب پیدا کیا 14 صدی قبل، بظاہر دیکھنے میں تو اس وقت عورتوں کو اسیر کیا گیا، لیکن وہ انقلاب دنیا جتنا گزرتی جا رہی ہے کامیابی سے ہمکنار ہوتا چلا جا رہا ہے. لبیک یا حسین کی آوازیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. شاید اس وقت کوفے میں 1000 افراد بھی نہ تھے کہ جو حسین کی مدد کرتے، لیکن آج 40 کے دن ملیونوں افراد کا مجمع لبیک یا حسین کی آوازیں بلند کر کے حل من ناصر ینصرنا کا جواب دے رہا ہے. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. علی ابن ابی طالب بآواز بلند صلوات. ہم حاضر ہیں، ہمارے سر حاضر ہیں، ہماری روح حاضر ہے، ہماری جانیں حاضر ہیں. بے ابی انتم و امی و اہلی و مالی و اسرتی، میری جان فدا ہو جائے، میرے ماں باپ فدا ہو جائے، میرا پورا کتب، میرا خاندان قبیلہ آپ کے اوپر فدا ہو جائے. اپنا رسول اللہ آپ کی خاک قدم پر میری روح فنا ہو جائے. آپ نے ایک آواز دی تھی نا، آج یہ عزادار آپ کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. 26 یا 25 رجب المرجب کو مغرب کی نماز پڑھ کے سرکار سید الشہداء مدینے میں مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے کہ عمرو بن عثمان یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا فرزند رسول آپ کو ولید نے دربار میں طلب کیا ہے.
اور مسجد میں اور کچھ افراد بھی تھے جنہیں بھی بلایا گیا تھا. عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ ابن جعفر جناب زینب کے شوہر، یہ سب وہ افراد تھے کہ جو ہٹ لسٹ میں تھے. فردن فردن اس نے جا کے کہا کہ آپ کو دربار میں بلایا گیا ہے. امام حسین علیہ السلام نے کہا ولید سے کہہ دو انتظار کرے، میں آتا ہوں. چلا گیا. مسجد کے افراد جن کو بلایا گیا تھا دربار ولید میں وہ سب امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے. آنے کے بعد کہنے لگے فرزند رسول آپ کو کیا لگتا ہے اتنی رات میں ہم لوگوں کو کیوں بلایا گیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ طاغوت واصل جہنم ہو گیا ہے. یہ جملہ ہے، طاغوت واصل جہنم ہو گیا ہے اور ہمیں یزید کی بیعت کے لیے طلب کیا جا رہا ہے. پھر کیا کیا جائے؟ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. یہ بات سنی، عبداللہ ابن زبیر سیدھے مسجد سے گھر پہنچا، سامان اٹھایا، مکے کی طرف نکل گیا. عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن جعفر، یہ لوگ امام حسین کے چہرے کو دیکھتے رہے. ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ پھر آ گیا، آپ کو فوراً بلایا گیا ہے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہہ دو آ رہا ہوں. اتنی جلدی کس چیز کی ہے؟ امام حسین علیہ السلام سیدھے دربار ولید نہیں گئے. جانتے ہیں کہاں گئے؟ گھر. کس کے پاس؟ نہضت کربلا کی حقیقی ذمہ دار بہن زینب کبریٰ کے پاس. کون گیا ہے؟ امام وقت، حجت خدا. کس کے پاس؟ عالمہ غیر معلمہ کے پاس. آپ دیکھیے زینب کس سیاسی خاتون کا نام ہے کہ جس کے پاس امام حسین علیہ السلام آ رہے ہیں اور مشورہ کر رہے ہیں زینب ان حالات میں کیا کیا جائے. جناب زینب نے فرمایا بھیا مجھے حالات اچھے نہیں لگتے ہیں، ضرور آپ جائیے، آپ کی ذمہ داری، آپ کو بلایا گیا ہے، لیکن میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گی. 18 بھائیوں کی بہن کا نام ہے زینب. میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں بی بی آج آپ بھائی کو دربار ولید میں نہیں جانے دے رہی ہیں اس لیے کہ آپ خطرہ محسوس کر رہی ہیں. کل عصر عاشور جب آپ کا بھائی مرنے کے لیے میدان میں جائے گا تو آپ کس دل سے رضا دیں گی، کس دل سے اجازت دیں گی؟ جزاکم ربکم خیر الجزا. تاریخ یہ لکھتی ہے کہ بنی ہاشم کے جھرمٹ میں امام حسین علیہ السلام دربار ولید میں پہنچے. ولید کے دربار میں ولید نے سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا. اس کے بعد ولید نے اپنے پہلو میں بٹھایا، امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، یزید کا خط نکالا. اس کے بعد پہلی جو خبر تھی مرگ معاویہ کی اسے سنائی. امام حسین علیہ السلام کے لبوں پر جو پہلا جملہ جاری ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جانتے ہیں یہ جملہ کس لیے تھا؟ یہ حاکم شام کی موت پر جملہ نہیں تھا، اسلام کی موت پر یہ جملہ تھا. کہ اسلام کا وقت آخر آ چکا ہے. اس نے کہا فرزند رسول یزید کا خط آیا ہے، آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ مدینے میں یہ خبر پھیلے کہ رات کے اندھیرے میں حسین نے بیعت کر لی، تم یہ چاہتے ہو کہ یہ مسجد میں فیصلہ کیا جائے، روز روشن میں فیصلہ کیا جائے، دن کے اجالے میں فیصلہ کیا جائے. اس نے کہا ہاں. امام نے کہا تو یہ فیصلہ کل کے اوپر چھوڑ دو. اس نے کہا آپ جا سکتے ہیں. یہ جملہ سننا تھا کہ مروان ولید کے پہلو میں بیٹھا تھا. اس نے کہا کہ ولید حسین اگر آج ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی ہاتھ نہ آئیں گے.
یا حسین سے بیعت لو یا حسین کا سر کاٹ لو. جانتے ہیں یہ جملہ کس کے سامنے کہا گیا؟ غیرت دار حسین کے سامنے. آستینیں چڑھا لی. یبن الزرقا، اے نیلی آنکھوں والی عورت کے بیٹے، تو مجھے قتل کرے گا یا ولید میں جرأت ہے کہ مجھے قتل کرے گا؟ آواز کا بلند ہونا تھا کہ جوانان بنی ہاشم درانہ دربار میں داخل ہو گئے، تلواریں کھچی ہوئی ہیں. کس نے حسین سے اونچی آواز میں بات کیا ہے، گفتگو کی ہے؟ کس نے ترچھی آنکھوں سے حسین کی طرف دیکھا ہے؟ عباس، آج تو حسین کی آواز بلند ہو گئی، تم تلوار لے کے آج داخل ہو گئے دربار میں، لیکن جب عصر عاشور، ارے حسین تمہارے لاشے کے قریب کھڑے ہوں گے، حل من ناصر لینصرنا، حل من مغیث لیغیثنا. جزاکم ربکم خیر الجزا. یہ پرسے کی راتیں ہیں، یہ پرسے کے دن ہیں، یہ ایام عزا کے دن ہیں، یہ ایام عزا کی راتیں ہیں. جناب سیدہ کو پرسہ دیجئے، خوب دل کھول کے پرسہ دیجئے. بی بی یہ آپ کے عزادار آئے ہیں. بی بی جناب زینب، آپ کو شام و کوفہ میں رونے نہیں دیا گیا تھا نا، لیکن آج آپ کے عزادار رو رہے ہیں، آپ کو پرسہ دے رہے ہیں. شاید یہ ہمارے آنسو آپ کے زخموں کا مرہم بن جائیں. بی بی ہمیں معاف کریے گا، شاید ہم حق ادا نہ کر سکیں، لیکن ہماری تقصیرات سے درگزر فرمائیے گا. بی بی ہمیں توفیق دیجئے کہ آپ کے بھائی کی عزاداری دل کھول کے منا سکیں. جزاکم ربکم خیر الجزا. امام حسین علیہ السلام گھر آئے، بہن سے ساری داستان بیان کی. بھیا ارادہ کیا ہے؟ بہن مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. رات ختم ہو گئی، دن آیا، مروان سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا کہ حسین ابن علی، ہم تم کو نصیحت کرتے ہیں کہ تمہاری دنیا کی بھلائی بھی اور آخرت کی بھلائی بھی اسی میں ہے کہ یزید کی بیعت کر لو. بھئی یہ جملہ سننا تھا کہ سرکار سید الشہداء ایک تاریخی جملہ فرماتے ہیں، اذ قد بلیت الاسلام براء مثل یزید فعلی الاسلام السلام. اگر اسلام یزید جیسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اس اسلام کو خدا حافظ کہہ دینا چاہیے. میں اور یزید کے آگے جھک جاؤں کہ جس کے لہو میں علی کا خون شامل ہے، جس کی رگوں میں فاطمہ کا دودھ دوڑ رہا ہے، وہ یزید کے آگے سر جھکا دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. رات ہوئی، بہن سفر کی تیاری کرو. بھیا کہاں جانا ہے یہ تو نہیں معلوم، لیکن چلو ایام حج قریب ہے، مکے کی طرف چلتے ہیں. تیاریاں شروع ہو گئی. 28 کی سحر کو جانے مدینہ، مدینہ چھوڑ رہا ہے. بس ختم گفتگو. محملیں آراستہ کی جانے لگی، سامان سفر تیار کیا جانے لگا، بیویاں سوار ہونے لگیں. زینب ایک ایک بیوی کو سوار کرتی ہیں. جب ساری بیویاں سوار ہو چکی تو زینب کبریٰ ادھر ادھر دیکھتی ہیں. عباس علمدار آگے بڑھے، قاسم آگے بڑھے، اون محمد آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے. جناب علی اکبر بیٹھ گئے. بی بی میرے زانو پہ پیر رکھ کے چلیے، محمل میں سوار ہوئیے. سرکار ابوالفضل عباس نے بہن کے بازو پکڑے، قاسم نے ردا سنبھالی. بی بی چاہتی تھی کہ سوار ہو جائیں. خطباء و ذاکرین یہ بیان کرتے ہیں کہ زینب سوار ہوتے ہوتے ٹھہر گئیں. عباس میں سوار ہوں گی مگر مجھ سے کو وعدہ کرو. شہزادی فرمائیے کیا وعدہ؟ اے بھیا وعدہ کرو کہ جس اہتمام سے لے کے جا رہے ہو اسی اہتمام سے واپس لے کے آؤ گے. یہ بات زینب کے منہ سے نکل لی تھی. ارے حسین ابن علی تڑپ گئے. عباس ارے یہ وعدہ نہ کرنا، زینب آج جا رہی ہے لیکن جب واپس آئے گی ارے گودیاں اجڑ گئی ہوں گی، مانگیں سولی ہوں گی. جب مدینے کے در و دیوار پہ نظر پڑے گی، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جئنا خرجنا من قبل اہلین جمعا رجعنا لا رجال ولا.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سے ذکر کو قبول فرما. جو بیمار ہیں بیق بیمار کربلا شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے سبکدوش فرما. پروردگار یہ مہلک بیماری کی جس نے پوری دنیا کے اوپر اپنے پیر جمائے ہیں، پروردگار اگر یہ سازش ہے تو سازش کرنے والوں کو نیست و نابود فرما. اگر یہ تیرا قہر و غضب ہے تو پروردگار آل محمد کو کے چاہنے والوں کو اس سے محفوظ فرما. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ خصوصاً ان ایام عزا میں اس بیماری کی وجہ سے ہم کھل کے عزاداری سرکار سید الشہداء نہیں کر پا رہے ہیں. پروردگار اس بیماری کو ہم سے دور رکھ تاکہ ہم کھل کے عزاداری سرکار سید الشہداء کا انعقاد کر سکیں. پروردگار تجھے شکستہ پہلو بی بی جناب سیدہ کا واسطہ ہمارے جوانوں کو، بزرگوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو اس بیماری سے محفوظ فرما. پروردگار جو لوگ مریض ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. جن لوگوں نے التماس دعا کہا ہے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. پروردگار بانیان مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما. انہیں جوار محمد و آل محمد میں جگہ عنایت فرما. خدایا ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار اس سوگواری کے اس مجلس کے حقیقی وارث دل نازنین امام زمان علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. حضرت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار و ناصر و مددگار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ماتم حسن. اس کو چالو رکھنا اور اس کو نشان کو کوئی ایسا بندے کو دے جو یا حسین 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 یا اللہ خیر العمل حیا علی 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 خیر العمل حیا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حضرت کے یا حسین 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 یا بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم
بدلی میں چلا جا تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے صغرا اے جان محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے جان محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے جان محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے جان محرم کے تو بدلی میں چلا جا گھر سارا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی 1400 برس بیتے 1400 برس بیتے سب کرتے ہیں شکوہ اے جان محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے جان محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے جان محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے جان محرم کے تو بدلی میں چلا جا ملنے کے لیے بھائی کو بے چین بڑی ہے کب سے علی اکبر کی یہ راہوں میں کھڑی ہے بچھڑی ہے یہ مدت سے بچھڑی ہے یہ مدت سے اسے تو نہ نظر آئے جان محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے جان محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے جان محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے جان محرم کے تو بدلی میں چلا جا ویران گھروں میں نہ اسے نیند ہے آتی اکبر کی جدائی ہے اسے خون رلاتی قدموں کے نشان آپ کے قدموں کے نشان آپ کے بیٹھی ہے سرے محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے جان محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے جان محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے جان محرم کے تو بدلی میں چلا جا بھیا کی جدائی میں پریشان رہتی ہر روز یہ نانا کو رو رو کے کہتی اکبر نہ ملا لانا اکبر نہ ملا لانا میں مر جاؤں گی تنہا
بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، بہنوں کا تو بھائیوں سے رشتہ ہی عجب ہے، تم بھول گئے مجھ کو یہ کیسا غضب ہے، اس آس پہ زندہ ہوں، اس آس پہ زندہ ہوں کہ دور تیرا صحرا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے سورہ آنکھوں سے بہتا ہے، سورہ آنکھوں سے بہتا ہے، یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے آنکھوں سے بہتا ہے، یہ آنکھوں سے بہتا ہے، یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے، چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے، چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے، خود کو نیزے سے گراتا ہے، خود کو نیزے سے گراتا ہے، یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے، چلتے چلتے کہیں چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے، چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے، خود کو نیزے سے گراتا ہے، خود کو نیزے سے گراتا ہے، یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے، جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرم، جب بھی داخل کسی بازار میں ہو
سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے جس طرف جاتا ہے بازار میں سر اکبر کا جس طرف جاتا ہے بازار میں سر اکبر کا اس طرف دیکھتا جاتا ہے اس طرف دیکھتا جاتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے یہ سما کاش نہ دیکھے کوئی کھائے کس کی یہ سما کاش نہ دیکھے کوئی کھائے کس کی شمر زلفوں سے اٹھاتا ہے شمر زلفوں سے اٹھاتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے یا حسین 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 مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا محملی میں بھلے مجھ کو محملی میں بھلے تم نہ بچھانا بابا مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا نہیں خطا مجھ سے ہوئی ہے تو خطا معاف خطا مجھ سے ہوئی ہے تو خطا معاف کرو مار ڈالے نہ مجھے آپ ہی کا جانا بابا مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا دیکھی تیار سکینہ ہے علی کی بیوی سکینہ ہے علی کی بیوی اگر غیر تو تم اگر غیر
جانا بابا مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا تم سے شکوہ نہ کروں گی اپنی بیماری کا تم سے شکوہ نہ کروں گی اپنی بیماری کا خود ہی لے لوں گی دوا خود ہی لے لوں گی دوا میرا پیرانا بابا مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا بابا پردیس میں اکبر کی کرو جبھی شادی بابا پردیس میں اکبر کی کرو جبھی شادی اس گھڑی سگیرا کو تم اس گھڑی سگیرا کو تم بھول نہ جانا بابا مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا یا حسین 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 یا محمد وآل محمد صلوات السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الوصيين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك